السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 5 سپٹمبر یعنی ٹیچرس ڈے ہے۔ 5 ستمبر ہر سال ہم یوم اساتذہ کے طور پر مناتے ہیں۔ 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کیوں منایا جاتا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن ان کی یاد میں ہر سال 5 ستمبر کو ہم یوم اساتذہ یعنی ٹیچرس ڈے مناتے ہیں۔ سروپلی رادھا کرشنن کی یاد میں ٹیچرس ڈے کیوں منایا جاتا ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن چونکہ خود ایک قابل اور مثالی استاد تھے، معلم تھے، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ میرے جنم دن پر میرا جنم دن نہ منایا جائے بلکہ اس کی جگہ ٹیچرس ڈے یعنی یوم اساتذہ منایا جائے۔ تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ 5 ستمبر چونکہ 5 ستمبر کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کی پیدائش کے دن کو بطور یوم اساتذہ یعنی ٹیچرس ڈے منایا جائے۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے ملک ہندوستان میں پہلی مرتبہ 1962 میں ٹیچرس ڈے منایا گیا، اور تب سے لے کر آج تک ہر سال اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ لیکن اس سال چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام اسکولیں بند ہے، تو ٹیچرس ڈے کے پروگرام اسکول میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سوچا کہ آپ تک ٹیچرس ڈے کے تعلق سے کچھ باتیں میں پہنچا دوں۔ پیارے بچوں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ٹیچرس ڈے ہم کیوں مناتے ہیں، کس کی یاد میں مناتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹیچرس ڈے کیوں منایا جاتا ہے یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹیچرس ڈے جب ہم اسکولوں میں مناتے ہیں تو بچے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں، اور بچے خود ٹیچر بنتے ہیں اور کمرہ جماعت میں یعنی کلاس روم میں جا کر خود اپنے ساتھی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو اور وہ چیزیں دیکھ سکے جو ٹیچر کرتا ہے۔ بعض اوقات بیٹھے ہوئے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر آتے ہیں ہم کو پڑھاتے ہیں، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ٹیچرس ڈے کے دن جب بچے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے نا، اتنے سارے بچوں کو سنبھالنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہمارے ساتھی بچے ہوتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں سنتا ہے، تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے اور ہم جو ہے وہ چڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچر کی باتیں نہیں سنتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہم ان بچوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی میں استاد کو بھی ان پر غصہ آتا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس دن جو ہے بچوں کو سیکھنے ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرس ڈے کا سب سے اہم ترین جو مقصد ہے وہ ٹیچرس کی عزت کرنا ہے، ٹیچرس کی فرما برداری کرنا ہے، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنا ہے۔ پیارے بچوں، ٹیچر کا مقام، ان کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند ہے۔ مذہب اسلام میں یعنی ہمارے مذہب کے اندر بھی استاد کی جو ہے وہ بہت عزت اور بہت بڑا مقام بتلایا گیا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، ہے نا، آپ صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، آپ استاد تھے۔ اس صحاباؤں نے بھی وہ جو علم تھا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا،
تو یہ درس و تدریس کا جو پیشہ ہے، یہ جو عمل استاد کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، یہ بہت اہم پیشہ ہے۔ اس کو ہمارے مذہب اسلام نے بھی جو ہے وہ بہت بڑا پیشہ مانا ہے۔ تو ٹیچرز کی بھی ہم کو عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ٹیچرز ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والا ہر بچہ کامیاب ہو جائے۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بچے کامیاب ہو جائے، اسی طرح ایک استاد بھی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بچہ دنیا میں ترقی کرے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو استاد کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹیچرز کے اندر ہوتی ہے، اور ٹیچرز جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جتنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ تمام بچوں کو آ جائے، تمام بچے اس میرے علم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ یہ ٹیچر کی سوچ ہوتی ہے۔ جس طرح ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے، اسی طرح ٹیچرز کی بھی سوچ ہوتی ہے۔ دوستو اور میرے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹیچر کی عزت کریں، کیونکہ اگر ٹیچر کی عزت کریں گے، جس طرح ماں باپ کی عزت اور ان کی فرما برداری کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، اسی طرح ٹیچرز کی اور اساتذہ کی فرما برداری کرنے پر، ان کی عزت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کامیابی عطا کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے، تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے، جو تھے استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے۔ تو ٹیچرز کی جو عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً جو ہے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، ان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ آخر میں ٹیچرز کے لیے ایک شعر کہہ کر جو ہے اپنی بات ختم کروں گا۔ دست معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، دست معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ ہیپی ٹیچرز ڈے۔ السلام علیکم۔